جی تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھنا ہے شلوار کیسے کٹنگ کی جاتی ہے، سمپل شلوار ایزی طریقے سے کیسے کٹنگ کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آپ آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور نیٹ قسم کی کٹنگ آپ کر سکیں گے۔ آپ کو مکمل میتھڈ کے ساتھ بتاؤں گا، آپ نے ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے۔ اور ابھی تک اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جی دوستوں، جو کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے، یہ کاٹن کا کپڑا ہے، اس کو ہم نے پہلے سے پریس کر لیا ہے، اچھے طریقے سے پریس کر لینی ہے۔ اور اس کی الٹی سیدھی سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے نا نشان لگا لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ چاہے تو مکمل کپڑے کو بھی آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کا جو کاریگر ہے نا وہ بھی سمجھ پائے گا کہ کون سی الٹی سیدھی سائڈ ہے، یہ تو ہوتے ہی ہے۔ اگر آپ پروفیشنل ٹیلر ہیں تو آپ مکمل کپڑے کو نشان لگاتے ہوں گے، اور جن لوگوں کو نہیں پتہ تو وہ بھی یہ چیز اپنے مائنڈ میں فیل کر لیں کہ کپڑے کو ہم نے نشان لگانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم نے جو ہے نا اپنی لینتھ دیکھ لینی ہے، ہماری لینتھ شلوار کی ایزیلی نکل جائے گی۔ اگر آپ کے بھی کپڑے میں سے ایزیلی نکل رہی ہے تو آپ بھی وہ کون سی شلوار کٹنگ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور سب سے پہلے ہم کاؤنٹر پہ کپڑوں کو بچھا لیں گے مکمل، اور اس کا معائنہ کر لیں گے کہ ہماری شلوار آیا اس میں سے کمپلیٹ نکل جائے گی، کون سی شلوار نکلے گی، گڈی کاٹ نکلے گی، کندھوں پونچوں والی نکلے گی۔ آپ نے یہ پہلے سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں جتنا کپڑا چاہیے ہوتا ہے ہم اس کو جو ہے نا طے کر لیں گے، ڈبل طے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ اس طرح سے ہم نے کپڑے کو ڈبل طے کر لینی ہے، اور مکمل کپڑے کو جو ہے نا ہم نے ایک جیسا سیدھا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بیچ میں ریب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رائٹ والی طرف سے کپڑا اوپر ہو اور لیفٹ والی طرف سے نیچے ہے کپڑا، پھر وہ آپ کی شلوار جو ہے نا جب کسٹمر پہنے گا، جب آپ خود بنا کے پہن دیں گے تو وہ اس میں جو ہے نا ریب آئے گی، ٹھیک ہے۔ وہ شلوار آپ کی آپ عجیب سی فیل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ریب نہیں ہونے دینی ہے، آپ نے لیفٹ سے لے کے لینتھ میں آپ پوری طرح سے جتنا کپڑا آپ نے، جیسے میں نے یہ شلوار 23 رکھنی ہے، میں نے ایک سائڈ سے بھی 23 رکھوں گا اور دوسری سائڈ سے بھی 23 ہی ہونی چاہیے، پھر ہماری شلوار کا درمیان بالکل سٹریٹ آئے گا۔ یہ دیکھیں ہم نے یہ 23 رکھنی ہے، تھوڑی سی کم آ رہی ہے، ہم اس کو 23 کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ کپڑے کو تھوڑا کھینچ کے ہم اس کو 23 کر لیتے ہیں۔ مکمل کپڑے کو آپ نے کھینچنا ہے۔ آپ چاہے قمیض کٹنگ کر رہے ہوں، یا شلوار کٹنگ کر رہے ہوں، یا بازو کٹنگ کر رہے ہوں، جو بھی ہو آپ کے، آج کل بازو میں تو ریب آ جاتی ہے، لیکن آپ کی شلوار اور فرنٹ بیک میں ریب نہیں آنی چاہیے، ہلکی سی بھی نہیں آنی چاہیے۔ اور ہم اس طرح جو ہے اس کو اسٹریٹ کر لیں گے، اور نیچے سے دیکھ لیں گے کہ ہمارا کپڑا کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیچے سے کپڑا زیادہ کٹا ہوا ہو اور اس کے بعد ہماری نیچے سے شلوار کم کٹ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم بالکل نیچے سے دیکھ لینا ہے کہ ہمارا کپڑا برابر ہے۔ یہاں ہمارا کپڑا جو ہے نا وہ برابر آ رہا ہے، تو یہاں ہم نے ایک لائن ڈرا کر لینی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کی جو ہے لینتھ دیکھ لینی ہے۔ ہماری لینتھ ہے 39، ٹھیک ہے نا، 39 لینتھ ہے، تو ہم یہاں پہ ایک نشان لگا لیتے ہیں۔ اور پھر میں آگے سے آپ کو جو ہے نا کلوز کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا۔ اور چوڑائی دیکھیں ہماری یہ 23 آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس کو 22 تیار کرنا ہے۔ آدھی انچ ہماری جو ہے، جو ہم اس کے اندر چونٹیں ڈالیں گے، پلیٹیں ڈالیں گے، سوری، وہ آ جائے گی، اور آدھی انچ ہماری جو ہے مارجن سلائی کا آ جائے گا۔ یہ دیکھیں شلوار ہماری، سوری، شلوار ہماری 41 ہے، ٹھیک ہے نا، 41 ہماری شلوار ہے۔ اور اس میں ہم جو ایڈ کریں گے نا وہ ہم نے 2.5 انچ کپڑا جو ہے نا ایڈ کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ شلوار کی پٹیاں بھی جوائن رکھیں گے تو پھر ہم نے 2.5 انچ شلوار کی لینتھ کے لیے ایکسٹرا ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ 41 ہے، اور 42، 43 اور 43.5 پہ ہم نے اس کو نشان لگا لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے 44 نہیں رکھنا، وہ اس لیے نہیں رکھنا کہ ہمارا 2 انچ کا نیفا ہو جائے گا، اور آدھی انچ نیفے میں ایکسٹرا 2.5 ہو گیا، اور ہماری لینتھ 2.5 پہ پوری آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ 41، 42، 43، 43.5 پہ یہ دیکھیں نشان لگانا ہے ہم نے، 44 پہ نہیں لگانا شلوار کے لینتھ کا نشان، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم پونچے پٹیاں بیچ میں رکھیں گے تو پھر ہمیں 2 انچ ایکسٹرا رکھ کے 45.5 پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سمپلی سی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر
شلوار کی پٹیاں بیچ میں کاٹنی ہیں نا پھر آپ نے 2.5 انچ رکھنا ہے. اگر آپ شلوار کی پٹیاں بیچ میں نہیں کٹنگ کریں گے تو پھر آپ نے 3 انچ ایکسٹرا رکھ لینا بس. ٹھیک ہے. اور جہاں ہم نے 2.5 انچ ایکسٹرا رکھا تھا، ٹھیک ہے، لینتھ سے 2.5 انچ ایکسٹرا رکھا، وہاں پہ ہم نے ایک نشان لگا لینا. ہمارا پہنچا 8 ہے، 8 پہ ہم ایک نشان لگا لیں گے اور وہاں سے ہم اسکیل کی مدد سے بالکل اسٹریٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اسکیل کا فائدہ یہی ہے کہ ہماری شلوار بالکل ایگزیکٹ اور سیدھی، اس میں ریب نہیں آئے گی پہنچے والی طرف سے بھی. ٹھیک ہے. اور 1/2 انچ ہم نے مارجن چونٹوں کے لیے رکھ لیا جو پلیٹیں ڈلنی ہیں، اور اس کے بعد 1/2 انچ مارجن ہم نے سلائی کا ایڈ کر لیا. ٹھیک ہے. سلائی کا مارجن تو یہ 9 پہ ہمارا کٹنگ ہم جو کریں گے وہ 9 پہ کٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں پہنچے پٹیاں جو آگے سے فولڈنگ کرنی ہے وہ ایڈ کر لینی ہے، اور اس کو کچھ اس طرح ریب میں بھی ہم نے نشان لگا لینا ہے، کیونکہ یہ نیچے سے جب فولڈ کریں گے تو پھر پہنچے کے نیچے جو بکرم نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اگر ہم ریب میں کاٹیں گے. اور اب ہم اس کی نالی بھی دیکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی ہم نے آسن کتنی رکھنی ہے. ٹھیک ہے. آسن جو ہے ہم نے کتنی رکھنی ہے وہ بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. آسن ہم نے اس کے لینتھ کے حساب سے رکھیں گے تو ہم نے اس کی آسن رکھنی ہے 20 انچ. ٹھیک ہے. کم از کم 2 انچ جو ہے نا وہ نیفے میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے. 2 انچ نیفے میں چلی جائے گی اور نیچے سے جو ہے 1/2 انچ آسن کے جو سلائی ہوتی ہے اس میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پیچھے 17.5 ہمارا نیفا نہیں سوری ہماری آسن جو ہے 17.5 تیار آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں سے دیکھیں یہ 1/2 انچ جو ہے پلیٹس چلیں گے اور یہ 1/2 انچ ہماری سلائی کا مارجن ہے، تو ہماری شلوار 22 ایگزیکٹ تیار آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ہم نالی کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ دیکھیں مطلب یہ نشان ہے میرا، نشان سے میں نے تھوڑا سا آسن کے نشان سے تھوڑا ہٹا کے رکھتے ہیں، تقریباً 2-2.5 انچ اندر کو رکھوں گا کیونکہ ہم نے یہ فٹنگ کرنی ہے شلوار کی تھوڑی سی. ٹھیک ہے نا. ہم یہاں سے ہاف نشان لگا لیں گے، ہاف اسکیل نشان ہم لگا کے اس کے بعد ہم نے یہاں سے شیپ اس کی بنا دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ شیپ بن گئی ہمارے. ٹھیک ہے نا. ہم نے سیدھا نہیں رکھنا کیونکہ سیدھے رکھنے سے شلوار فٹنگ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. وہ شلوار کھلی محسوس ہوتی ہے، وہ فٹنگ نہیں بن پاتی. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں سے جتنی آپ کو فٹنگ چاہیے ہوگی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ فٹنگ والے شلوار بناتے ہیں تو آپ کو کچھ گیئر بھی کم رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 22 گیئر ہے. یہ پہنچے سے تو فٹنگ میں نے کی ہے لیکن اس کا گیئر جو ہے نا وہ فٹنگ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں سے ہم ایک دفعہ کٹنگ کر لیں گے. جی تو دوستوں ویڈیو کیسی لگ رہی ہے؟ اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اس پہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ دوستوں کے لیے. اور اب ہم نالی سے بھی کاٹ لیں گے. ٹھیک ہے. اس کو اس طرح کچھ شیپ میں ہم نے کاٹنا ہے اور آگے سے ہم یہاں سے باہر کاٹیں گے کیونکہ ہم نے پہنچے پٹری میں لگانی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے اسٹریٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی دوستو یہ کپڑا ہمارا آگے سے جو فیوزنگ کے لیے خرچہ فیوز جو کریں گے اس کے لیے اچھا خاصا کپڑا نکل جاتا ہے، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں آتی. ٹھیک ہے. یہ شلوار کٹنگ کر کے آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے خرچے کا پیس مینج ہو رہا ہے تو پھر آپ نے یہ شلوار کٹنگ کرنی ہے. یہ دیکھیں بالکل نیٹ اور صاف شلوار. اور اس میں اب ہم جو ہے پلیٹس کا نشان لگائیں گے. ہم چاہیں تو اس کو گڈی کاٹ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے گڈی کاٹ نہیں بنانی اور اس کو آپ اس طرح کنڈے پونچھوں والی شلوار بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس طرح رکھیں گے اور اپنا دیکھیں گے ہم نے اس کا جو ہے کنڈا کتنا ڈالنا ہے، اس حساب سے ہم نشان لگا لیں گے. ٹھیک ہے. جتنا ہم نے رکھنا ہے کنڈا وہاں پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے. ٹھیک ہے. جی دوستو آپ دیکھیں اس کو آپ گڈی کاٹ شلوار بنا سکتے ہیں اور کنڈوں پونچھوں والی شلوار بھی آپ کا جو دل کرے آپ بنا سکتے ہیں، جیسے آپ کے کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے آپ اس طرح اس کو بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں نیفے والی طرف سے بھی اور پونچھے والی طرف سے بھی ہم نے ایک برابر سا کٹ لگا لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک ہم پریس کی مدد سے جو ہے ایک جو ہے نشان پڑ جائے گا پریس کا. ٹھیک ہے. اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو پلیٹس لیں گی وہ اس کی مدد سے ہم بالکل جو ہے نا اس کے اندر سیدھی پلیٹس ڈال پائیں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس طرح ہم نے پلیٹس ڈال لینی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں کتنی آسان ہے دوستو.
آپ جو ہے گڈی کاٹ کے اس شلوار کو بنا سکتے ہیں، کنڈوں پونچوں والے بھی شلوار اس طرح بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کنڈے پونچے الگ الگ کاٹیں گے تو وہ اس میں اتنا ٹائم لگے گا، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد اس میں فنشنگ بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ آپ کنڈے پونچے آپ کے الٹے سیدھے بھی کٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو صحیح طریقے کا پتہ نہیں ہے۔ وہ شلوار بھی میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے بڑے نیٹ طریقے سے، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، بالکل نیٹ طریقے سے شلوار کٹنگ ہو گئی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔